چاہتا ہوں اور تیری تلاش میں ہوں. اس نے کہا وَاصْبِرْ. کیا معنی ہے، کیا ترجمہ ہے؟ فرمایا جڑ جا. کیا بھائی؟ جڑ جا. بندے نے سمجھا کہ اللہ پاک کی ندا آ گئی. اس نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا. اس نے کہا کہ جڑ جا. بندے نے کہا باری تعالیٰ میں تیرے ساتھ جڑ جاؤں؟ میں تو تیری تلاش میں ہوں، میں تو تجھے ڈھونڈتا پھرتا ہوں اور تیرا وصال چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ میں نے کہا وَاصْبِرْ. کیا؟ وَاصْبِرْ. جڑ جا. کیا؟ باری تعالیٰ کس کے ساتھ؟ آگے آیت کا اگلا حصہ ہے. اس نے کہا یدعون ربہم. ان کے ساتھ جڑ جا جو مجھے یاد کرتے رہتے ہیں. کن کے ساتھ جڑنا ہے؟ جو مجھے یاد کر، یدعون یاد کرتے ہیں، ربہم اللہ اللہ کرتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، دور دراز سے چل کر آتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں. ان کی منزل مقصود صرف میری ذات ہوتی ہے. ہر جگہ وہ کرتے ہیں اللہ اللہ، میرا ذکر کرتے ہیں. یریدون. اللہ پاک نے فرمایا پہلے کیا؟ وَاصْبِرْ. کیا آواز آئی؟ جڑ جا. ہم نے عرض کی باری تعالیٰ کہاں جڑ جائیں؟ اس نے کہا یدعون ربہم، جو مجھے یاد کرتے رہتے ہیں، جو مجھے یاد کرتے. جا ان کی مجلس میں بیٹھا کر، ان کی سنگت میں بیٹھا کر، ان کی معیت میں بیٹھا کر، ان کا چہرہ تکا کر، صبح شام ان کی بارگاہ میں بیٹھ جا. اگر تو وہاں بیٹھ گیا ذکر والوں میں، کہاں بیٹھ گیا؟ تو فرمایا پھر تو مجھے پا لے گا. پھر کیا کرے گا؟ اور یہاں پر وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے. بندہ تو اس کی تلاش میں تھا، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. فرمایا ہے مجھے ڈھونڈنے والے، تلاش کرنے والے، میری بارگاہ تک رسائی چاہنے والے اور میری بارگاہ کی قربت چاہنے والے میں ملتا ہوں. میں ہر ایک کو ملتا ہوں، لیکن کیسے؟ فرمایا کہ میرے ملنے کے لیے تمہیں ان کے ساتھ جڑنا ہوگا جو پہلے میرے ہو چکے ہیں، جو پہلے میرے ہو چکے ہیں. جب تو ان کی بارگاہ میں آ جائے گا تو قرآن کہتا ہے یدعون ربہم، وہ کیا کرتے؟ مجھے بولنا ذرا. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانی بتائی. سرکار سے پوچھا گیا حضور اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ والے وہ ہیں جب تم انہیں دیکھو گے تو اللہ یاد آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ اللہ. جب ان کی مجلس میں جاؤ گے تو اللہ ہو کی آوازیں آئیں گی. جب ان کا چہرہ تکو گے تو اللہ یاد آئے گا. فرمایا وہ اللہ سے ملاتے ہیں. باری تعالیٰ ہم تو تیری تلاش میں تھے، تیرا پتہ پوچھتے پھرتے تھے. اس نے کہا میرا پتہ یہی ہے، میرا پتہ یہی ہے کہ ان کے پاس آ جاؤ. یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، وہ صبح بھی مجھے یاد کرتے ہیں اور شام کو بھی یاد کرتے ہیں. میری یاد میں صبح بھی اور شام بھی ان کا وقت گزرتا ہے. باری تعالیٰ ان سے اتنی محبت کیوں کہ ان کی بارگاہ میں جائیں تو تیری بارگاہ ملتی. اس نے کہا یریدون وجہہ، وہ میرے مکھڑے کے طالب ہیں. وہ کیا ہیں؟ میرے مکھڑے کے طالب ہیں. اس لیے دوستو اس آیت مقدسہ میں، یہ سورہ کہف کی آیت پاک ہے. کون سا پارہ ہے بنا؟ 16ویں پارے کے اندر، سورہ کہف کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ میری تلاش کرنے والوں اب کیا کرو؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. جڑ جاؤ ان کے ساتھ جو میرے ہو چکے ہیں. کیا ہو چکے ہیں؟ تو باری تعالیٰ اس واقعے کو جب بیان کیا تو اس سے پہلے اللہ پاک نے صحابہ کہف کا ذکر کیا. کس کا ذکر کیا؟ صحابہ کہف کون تھے؟ پہلی امتوں کے اولیاء تھے.
ان کے پیچھے ایک کتا لگ گیا تھا، تو اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا کہ وہ کتا جو ان کے پیچھے چلا تھا، وَاصْبِرْ، صبر کر کے بیٹھ گیا تھا، جم کے بیٹھ گیا تھا، فرمایا دیکھا نہیں، اس کا ذکر میں نے قرآن میں کیا ہے کہ بندے تو سن، اگر کتا اللہ والوں کے پیچھے لگ جائے، اللہ کے ولیوں کے پیچھے لگ جائے، تو اس کے تذکرے قرآن میں ہوتے ہیں، اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ اگر وہ ان کی در پر بیٹھ گیا، کس کے؟ صحابہ کاف کے، اور اگر تو اللہ کے ولی کے در پر بیٹھ جائے، غوث جلی کے در پر بیٹھ جائے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے در پر بیٹھ جائے، حضرت شاہ نقشبند کے بارگاہ میں بیٹھ جائے، حضرت خواجہ غلام رسول خاکی رحمت اللہ علیہ کی در پر بیٹھ جائے، حضور غوث پاک کے در پر بیٹھ جائے، حضرت اویس کرنی کے در پر بیٹھ جائے، فرمایا دیکھا بس تو ان کے در پر آ گیا، وہ میرے پیارے ہیں، پھر تو بھی مجھے پیارا لگے گا، تو بھی کیا لگے گا؟ تو اللہ پاک نے بیان کیا، کیا کیا؟ اس کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ جب وہ اللہ والے جا رہے تھے، اللہ کے ولی جا رہے تھے، تو کتا ان کے پیچھے چل پڑا تھا، کتا ان کے۔ اب قرآن کہتا ہے، قرآن پاک پڑھیے، وہ کتا ولیوں کا، کس کا؟ عربی میں کہتے ہیں قلبن، کیا کہنا؟ چھوٹے کاف کے ساتھ، بڑا کاف ہو تو قلب دل کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹا کاف ہو ڈنڈے والا تو اس سے کیا بنتا ہے؟ کتا۔ کیا بولتا بندہ؟ ذرا عام کتے گلیوں میں پھرتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں، لیکن اللہ والوں کا کتا جب وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم نے ان کا نام بھی لینا ہے کتا، ہے کیا؟ کلبن، کیا ہے؟ بولنا ذرا، ہے کتا، کیا ہے؟ لیکن اس کا ذکر کہاں لکھا ہوا ہے؟ باری تعالیٰ یہ کیا ہے؟ فرمایا عام کتا تھوڑا ہے، عام کتا یہ اللہ والوں کا کتا ہے، اللہ کے ولیوں کا کتا ہے، اللہ کے ولیوں کا کتا ہے۔ تو دوستو بتانا یہ چاہتا ہے قرآن کہ اگر کتا بھی اللہ والوں کے پیچھے چلے تو پھر علماء سے پوچھ لیے 7 جاندار چیزیں ہیں، جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے، کتنے جی؟ مفسرین کو اٹھا لیں، لوگ جہنم میں جائیں گے جو اللہ والوں پر بھونکتے ہیں، اللہ کے ولیوں پر بھونکتے ہیں، ان کی کرامات کو نہیں مانتے، تصرفات کو نہیں مانتے، وہ کہاں جائیں گے؟ بولنا ذرا۔ اور وہ کتا جو اللہ والوں کے پیچھے چلا ہے، تفسیریں پڑھ لے، فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اسے جنت میں بھیجے گا۔ کہاں بھیجے گا؟ بندے پوچھیں گے بھی یہ کیا ہے؟ اللہ بتائے گا یہ میرے ولیوں کا کتا ہے، یہ میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان بریلوی فرماتے تھے، تجھ سے در، تجھ سے اور در سے سگ، در سے سگ کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو کہتے ہیں۔ تجھ سے در اور در سے سگ، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ لوگوں جو غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈال لیتے ہیں، جو غلامی مصطفیٰ اختیار کر لیتے ہیں، وہ بتانا چاہتا ہے، قرآن بتا رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اگر یہ پٹا گلے کے اندر ہو، کون سا؟ اللہ کے ولیوں کا، تو پھر فرمایا قیامت کے دن بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لوگ پہنچیں گے۔ کون سے؟ جو اللہ والوں کے پیچھے چلنے والے، اللہ کے ولیوں کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ پورا ذکر قرآن پاک میں کہاں پر ہے جی؟ اب کیونکہ وقت کام میں صرف تھوڑا مثال دیتا ہوں۔ اب وہ کتا کس کا ہے جی؟ حاجی سلیم صاحب، وہ بیٹھتا کس طرح ہے؟ وہ کتا بیٹھتا کس طرح؟ بولنا ذرا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، توجہ، قرآن میں لکھا ہوا ہے کلبن، بولنا ذرا، کلبن، وہ کتا، باسطن،
باسطن وہ کتا، کلبن باسطن ذراع للوسید وہ کتا اپنی کلائیاں پھیلا کر بیٹھا تھا۔ کیسے بیٹھا تھا؟ تو کتا ہے وہ جیسے بیٹھا رہے، کتا ہے نا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ کلائیاں بچھا کر بیٹھتا ہے۔ باری تعالیٰ اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سن لو، جو میرے نیک بندیوں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ جن کا تعلق ہو جاتا ہے، کتا ہی کیوں نہ ہو اس کا بیٹھنا بھی بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن ہے، ابھی اٹھا لیں، کلب باسط ذراع للوسید وہ کتا کلائیاں بچھا کے بیٹھا تھا۔ پھر قرآن پاک نے بیان کیا کہ لوگ پوچھتے ہیں، لوگ کہ وہ صحابہ کاف کتنے تھے؟ وہ تو قرآن چاہتا تو بتا دیتا کہ وہ 3 تھے، وہ 4 تھے، وہ 5 تھے، وہ 6، نہیں بتایا۔ قرآن نے کہا کہ وہ اصحابہ کاف کتنے تھے؟ بولو بھائی، قرآن کہتا ہے ثلاثہ، لوگ کہتے ہیں ثلاثہ تھے، کتنے؟ 3 تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ سن لو، اگر وہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا۔ چوتھا کون تھا؟ فرمایا کہ سن لو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کاف 4 تھے، کتنے تھے؟ فرمایا وہ اگر 4 تھے تو 5واں ان کا کتا تھا۔ یہ رپیٹ ہوا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، کتنے تھے؟ فرمایا اگر وہ 5 تھے تو 6واں ان کا کتا تھا۔ 6واں ان کا، یہ آپ پڑھیں قرآن پاک، سایقول، قرآن پاک کہتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کتنے تھے۔ وہ مثال کے طور پر آپ کے ہاں کوئی مہمان آ گیا، ایک کتا بھی اس کے ساتھ تھا، اور 3 وہ بندے تھے، کتنے تھے؟ تو آپ سے کوئی پوچھے بھی کتنے آئے ہیں تو آپ کیا بتائیں گے؟ 3 ہی بتائیں گے۔ وہ کہیں نہیں 4 آ گئے تو آپ کیا بتائیں گے؟ اگر قرآن نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ اگر 5 آ گئے تو آپ بتائیں گے کتنے جی؟ لیکن قرآن کہتا ہے کہ سن لو، جہاں جہاں اللہ والوں کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا ہے، اگر وہ 3 تھے تو کہو چوتھا ان کا کتا تھا، اور اگر وہ 4 تھے تو کہو 5واں ان کا کتا تھا، اور اگر وہ 5 تھے تو کہو 6واں ان کا کتا تھا۔ باری تعالیٰ اس سے مقصود کیا ہے؟ وہ فرمانا چاہتا ہے کہ یہ فیض ملتا ہے کہ جب در پر آ کر کتے بیٹھ جائیں تو جہاں ولیوں کا ذکر ہوگا ساتھ کتوں کا ذکر ہوگا۔ فرمایا کہ لوگوں، جب قیامت کا دن ہوگا، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوگا، انہیں جنت عطا کی جائے گی، ساتھ ان کے ماننے والوں کو بھی عطا کی جائے گی۔ اور اگلی بات، وہ بھی یہ سارا قرآن پاک میں ہے، یہ بھی نہ سمجھے کہ تفسیر نہیں، قرآن پاک، ڈائریکٹ قرآن پاک۔ پھر قرآن پاک نے کہا اگلی بات، قرآن پاک کہتا ہے کہ جب وہ اللہ کے ولی غار میں گئے، کہاں گئے؟ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنی دیر غار میں رہے؟ 309 سال۔ کتنے جی؟ 300۔ وہ غار ان کی قبر کی مانند تھی، غار ان کی قبر کی، جہاں جا کر سو گئے تھے۔ کتا باہر بیٹھ گیا، کتا۔ اور میں نے کہا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ جا رہے تھے، وہ تو انہوں نے چھپنا تھا غار کے اندر جا کے، اور کتا پیچھے جا رہا تھا، تو کیا ہوا؟ فرماتے انہوں نے آپس میں سوچا ہم نے تو چھپنا ہے، اور یہ کتا ہے ہمارے پیچھے آ رہا، یہ بھونکے گا، کیا کرے گا؟ بھونکے گا، اور بادشاہ کو پتہ چل جائے گا جو ہمارا دشمن ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کتے کو بھگا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارے پیچھے نہ آئے، اس کے قدم کے نشان نہ لگے۔ انہوں نے پتھر اٹھایا، کیا کیا جی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا فرماتے ہیں کہ کتے نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ، یہ تو اب پتھر اٹھا رہے ہیں، مجھے بھگانا چاہتے ہیں، تو باری تعالیٰ تو کرم کر، مجھے زبان عطا فرما۔
میں تیرے ولیوں سے بات کر لوں، تیرے ولیوں سے بات کر لوں، کلام کر لوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کتے کو زبان عطا فرمائی، جو زبان اس دور کے اس ولیوں کی تھی، اللہ والوں کی تھی۔ آپ پڑھ لینا، میں نے سورہ کاف بتا دی، یہ سارا قرآن میں لکھا ہوا، اور آگے تفسیر ہے جو حضرت عباس فرما رہے ہیں، جس کا ذکر میں نے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے پتھر اٹھایا کہ کتے کو بگائیں، کتے کو زبان مل گئی۔ اس نے کہا کہ اللہ والو، مجھے کیوں بگانا چاہتے ہو، پیچھے سے کیوں ہٹانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تو کتا ہے، تو کتا ہے، اور تو بھونکے گا تو بادشاہ کو پتہ چل جائے گا۔ اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ میں کتا ضرور ہوں پر ولیوں کو بھونکنے والا نہیں، میں کتا۔ یہی بات اس کی پسند آ گئی تھی۔ ولی غار میں چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ وہ 309 سال تک لیٹے رہے۔ کتنا جی؟ وہ غار قبر کی مانند تھی لیکن کھلی تھی، ادھر سے بھی کھلی تھی، بولنا ذرا، ادھر سے بھی کھلی تھی اور ادھر سے بھی کھلی تھی۔ اب کیا ہوا؟ وہ لیٹے تھے، کتا باہر بیٹھا تھا، قرآن نے اس کا بیٹھنا بیان کیا، ولی لیٹے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے کہ 6 ماہ کے بعد، کتنے ماہ کے بعد؟ اللہ ولیوں کی کروٹ بدلتا تھا، اللہ ولیوں کی کروٹ بدلتا تھا۔ کیوں کہ ایک طرف پڑے، اور اگلی کرامت یہ تھی کہ ہر روز سورج مشرق سے نکلتا ہے، اب بھی، اس وقت بھی کہاں سے نکلتا تھا؟ اب اگر مشرق سے نکلے تو غار ادھر سے بھی کھلی ہے، اندر دھوپ آئے گی، اور اگر جب وہ ڈوبنے لگے ادھر آئے گا تو پھر بھی کیا آئے گی؟ قرآن نے کہا کہ اے سورج، تو نے تو ہر روز طلوع بھی ہونا ہے اور غروب بھی ہونا ہے، لیکن میرے ولی لیٹے ہیں، کہیں ان پر دھوپ نہ آ جائے، ایسا کر جب تک میرے یہ ولی اس غار کے اندر ہے تو اپنا راستہ بدل لے، تو اپنا راستہ۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر 309 سال تک سورج جو تھا وہ ولیوں کی وجہ سے راستہ بدلتا رہا، راستہ بدلتا رہا۔ ادھر رب اس ولیوں کی کیا کرتا رہا؟ کروٹ 6 ماہ کے بعد دائیں، 6 ماہ بعد بائیں۔ مفسرین نے لکھا، قرآن پاک پڑھیے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ ولیوں کی کروٹ بدلتا تھا، کیا بدلتا تھا؟ اپنی قدرت سے، تو ساتھ کتے کی بھی بدلتا تھا۔ ساتھ کیا کرتا تھا؟ یہاں پر مفسرین نے لکھا، فرماتے ہیں کہ وہ کتے کی کروٹ کیوں بدلی جاتی؟ توجہ کرنا جو اہل نسبت بیٹھے، فرماتے ہیں یہ پیغام تھا کہ لوگوں، جو فیض، جو کرم، جو عطا، جو فضل اللہ کے ولیوں کے مزار کے اندر ملتا ہے قبر کے اندر، فرمایا وہ فیض جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اگر کوئی ناقص ہی کیوں نہ ہو، اب کتے سے زیادہ ناقص تو نہیں نہ ہو سکتا، فرمایا وہ فیض باہر بھی ملتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندے لیٹے ہوں وہاں اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے، کرم برستا رہتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یدعون ربہم، وہ اللہ کو یاد کرتے تھے، اور فرمایا یریدون وجہہ، اور کسی چیز کے طالب نہیں تھے، بس کہتے تھے کہ باری تعالیٰ ہمیں اور نہیں چاہیے، نہ جنت چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ حوریں چاہیے، ہمیں تو تیرا دیدار چاہیے، ہمیں تو کیا چاہیے؟ تیرا۔ اس پر قرآن نے کہا وَاصْبِرْ نفسہ کا بندے تو بھی جڑ جا، اگر تو ان کے ساتھ جڑ گیا، اگر تو غوث جلی سے جڑ گیا، اگر تو اللہ والوں سے جڑ گیا، جم گیا، ان کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، تو اللہ تجھے بھی فیض سے محروم نہیں رکھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت تک جسے بھی اللہ کا قرب ملے گا، وصال ملے گا، تب ہی ملے گا جب وہ اللہ والوں سے جڑے گا۔ سب سے بڑے اللہ والے اس کائنات میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جو حضور سے جڑ گیا
اور آقا علیہ السلام کا فیض اب قیامت تک جاری ہے۔ ہر دور میں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ آتے رہتے ہیں، اور خصوصاً چوتھی ہجری کہ جب 70 سال گزر گئے تھے، کتنے جی؟ تو اللہ رب العزت نے ایک شخصیت کو بھیجا تھا جس کا نام عبد القادر تھا۔ نام کیا تھا؟ آپ خود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ تاللہ ھذا وجودی جدی، تاللہ ھذا وجودی جدی، لوگوں یہ جو میرا وجود ہے، یہ جو میرا جسم ہے، فرمایا ھذا وجودی جدی، اللہ کی قسم یہ میرا نہیں ہے، اللہ کی قسم میرا۔ آگے فرماتے ہیں کہ لا وجود عبد القادر، یہ وجود عبد القادر کا نہیں۔ تو پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ کس کا ہے؟ یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اپنے آپ کو اتنا فنا کر لیا حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں، آقا کی سیرت میں، حضور کی تعلیمات میں۔ کہتے تھے کہ دیکھنے میں حضور غوث عبد القادر جیلانی کا جسم نظر آتا تھا، فرماتے اس قدر حضور کے عشق میں فنا تھے کہ دیکھنے والا سمجھتا کس کا وجود ہے؟ بولنا ذرا، الشیخ عبد القادر جیلانی کا ہے، لیکن فرماتے ہر افعال پر حضور کے عشق کا رنگ چڑھا دیا تھا، عشق کا۔ اس لیے میرے اور آپ کے جسم پر مکھی بیٹھتی ہے، مکھی کا کام ہے بیٹھ جاتی۔ ہلاکو خان بہت بڑا ظالم شخص گزرا، ایک بار کسی کے ساتھ لڑ رہا تھا اور لڑتے رہے، کسی کو مارنا چاہتا تھا، تلوار چلانا چاہتا، تو مکھی آ کر ناک پر بیٹھ گئی تھی، مکھی آ کر ناک پر بیٹھ گئی۔ تو کسی نے پوچھنے لگا کہ بار بار اڑاتا تھا، تنگ کر رہا تھا، مکھی کیا کر رہی تھی؟ تنگ کر رہی تھی۔ تو کہنے لگا کہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے مکھی کو، تو وہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ کھڑا تھا، اس نے بتایا کہ مکھی کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ تیرے جیسے آکڑ خان اور تیرے جیسے مغرور کو بتائے کہ تیری اوقات کیا ہے، تیری ہر ایک پر مکھی بیٹھتی ہے، مکھی بیٹھتی ہے۔ لیکن فرماتے کہ لوگوں سن لو، 63 برس میرے آقا کی عمر پاک تھی، میرے حضور کی حیات پاک تھی، کتنی تھی؟ 63 برس۔ ایک بار بھی ایسا نہ ہوا کہ میرے حضور کے جسم عطر پر مکھی بیٹھی ہو، ایسا نہ ہوا کہ آقا کے جسم پاک پر کیا بیٹھی ہو۔ پھر مجھے اور آپ کو پسینہ آتا ہے، کیا آتا ہے؟ اس میں سمیل پیدا ہو جاتی، سمیل پیدا ہو جاتی۔ لوگوں 63 برس میرے آقا کی حیات طیبہ تھی، کتنی؟ 40 سال جب ہو گئی تھی تو اعلان نبوت فرمایا تھا، پہلے بھی اور بعد میں بھی 63 برس میرے مصطفیٰ کو پسینہ تو آتا تھا، لیکن عطر سارے جہان کے اکٹھے کر لو، خوشبوئیں اکٹھی کر لو، مشک اکٹھا کر لو، تمام تر کی خوشبو لے لو، لیکن میرے آقا کا پسینہ ہر خوشبو پر فائق تھا۔ اسی طرح میں اور آپ کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اور کھانا چاہیے، لنگر کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ دیتا ہے، حضور کا صدقہ کھاتے ہیں، حضور کا صدقہ کھاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لو، ہر کھانا کھانے والا، ہر پانی پینے والا، اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ رفع حاجت ہوتی ہے، اور وہ پانی جو نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور جو کچھ انسان سے نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ بدبو پھیلاتا ہے، تعفن پھیلتا ہے، گندگی پھیلتی ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھ لیں، آپ کھانا کھاتے تھے، پیتے بھی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی کیفیات کو اتنا پکیزہ کر دیا تھا کہ سوائے خوشبو سے اور کوئی چیز خارج نہ ہوتی تھی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم عشق مصطفیٰ میں، تاجدار کائنات کی تعلیمات میں اس قدر رنگے گئے تھے
کہ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی بغیر خوشبو لگائے. پھر آپ کے پسینے سے کیا آتا؟ بولنا ذرا. اور مکھی آپ کے جسم پر نہ بیٹھتی تھی. آپ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، 91 برس گزارے تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ کسی نے آپ کا بول براز دیکھا ہو. فرماتے ہیں کہ بس کیا ہوتا؟ خوشبو کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتی. اور زمین کو حکم تھا. آج ہمارے کیا ہیں؟ ٹوائلٹیں، واش روم ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا خاص چیز تھی کہ حضور باہر تشریف لے جاتے تاکہ بتائیں کہ آقا علیہ السلام بھی اس دنیا میں بھیجے گئے، اس پروسیس سے گزرتے ہیں. لیکن کیا ہوتا؟ آپ درختوں کو حکم دیتے. کیا کرتے؟ اس درخت کو حکم دیا، اس کو دونوں کو اکٹھا کیا، ایک اور کو بلایا، اوڑ بنا دی. کیا بنا دی؟ اوڑ بنا. اب زمین ہے، کیا؟ زمین جس پر آپ تشریف فرما ہیں. کیا؟ تشریف فرما ہیں. اور آپ رفع حاجت فرما رہے ہیں. زمین کو حکم ہوتا ہے، زمین کو حکم ہوتا ہے کہ سوائے خوشبو کے اور کوئی چیز یہاں پر نہ ہو. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں بڑی محنت کر کے دیکھنا چاہتا تھا، غیر مسلم تھا پہلے، مسلمان ہو گیا. کہتے ہیں میں تحقیق کرنا چاہتا تھا، ڈھونڈتا رہا ساری زندگی. فرماتے کوئی ایسی چیز جو آپ میں اور مجھ میں عام انسانوں میں ہوتی ہے، اللہ پاک نے ہر چیز سے میرے مصطفیٰ کو پاک کر دیا تھا. کیا کر دیا تھا؟ پاک کر دیا تھا. تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بندہ اللہ کی صفات میں کرم اور فضل کا مستحق ٹھہرتا ہے، یہ حال ہو جاتا ہے. پھر خود سرکار نے فرمایا لوگوں، جسم تو اس کا ہی ہوتا ہے، جسم کا اس کا ہوتا ہے، لیکن رب کا فضل جاری ہو جاتا ہے. کیا فرمایا کہ اس سے سننا اللہ کی قدرت کاملہ ہوتا ہے، اس کا چلنا اللہ کی قدرت کاملہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے، توجہ کرنا، حضور الشیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا کہ آپ اللہ رب العزت کے اتنے برگزیدہ تھے کہ بچپن سے لے کر، صرف 2-3 منٹ میں بات ختم، بچپن سے لے کر، کب سے؟ بچپن سے لے کر جوانی تک، اور جوانی سے لے کر آپ کی جو آخری عمر تھی، فرماتے ہیں 91 سال کی عمر میں بھی آپ جوان نظر آتے تھے. آپ جوان، آپ کا حسن بڑھتا چلا گیا تھا. لیکن میں عرض کر رہا ہوں بچپن کیا تھا؟ کسی نے پوچھا حضور آپ ولی کب سے ہیں؟ آپ ولی؟ آپ نے فرمایا تم میرے ولایت کی بات کرتے ہو، دنیا کی بات کرتے ہو. جب میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، باہر نکلتا تھا تو غیب سے آواز آتی تھی کہ راستہ چھوڑ دو، اللہ کے ولی آ رہے ہیں. جب میں مدرسے میں جاتا تھا تو اٹھ کر بچے کھڑے ہو جاتے اور وہ کہتے کہ جگہ دے دو، اللہ کا ولی آ گیا ہے. فرماتے ہیں کہ تم بات کرتے ہو میں کب سے ولی ہوں، اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اس دنیا کی بات کرتے ہو. حضور الشیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں عالم ارواح میں بھی ولی تھے، عالم ارواح میں بھی ولی تھے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بات کو ختم کرنے کے لیے، وجود الشیخ عبد القادر جیلانی کا تھا، جسم کس کا تھا؟ ایسا ہو سکتا ہے آپ بھی کر سکتے ہیں، رنگ جائیں حضور کی تعلیمات میں، حضور کے عشق میں فنا ہو جائیں، لالچ نکال دیں، لالچ بخش نکال دیں، 5 وقت نماز پڑھیں، 5 وقت نماز پڑھیں، اس کی تلاش میں لگ رہے ہیں، حضور پر درود بھیجتے رہیں، اپنے آپ کو آقا کے عشق میں فنا کریں. پھر اقبال یہی بات کہتے تھے، خودی کو کر بلند اتنا. یہ جو خودی ہے نا اس کو مار نہ پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. فرمایا کہ اگر تو ایسا ہو جائے تو پھر اللہ ہی پوچھے گا تجھ سے، خود پوچھے گا ہر معاملے میں، اب بتا تیری کیا رضا ہے، اب بتا تیری کیا رضا ہے. جیسے میں نے کہا آخری بات، ایک کرامت آپ کی بیان کر کے 1-2 منٹ کے اندر، کہ آپ کو اللہ نے کیا تصرف عطا فرمایا تھا. ابھی جو ذکر ہوا کس کا؟ وہ بیڑی، ہاں جی، بیڑا جو کیا ہوا تھا؟ ڈوب گیا تھا.
کتنے سال ڈوبا رہا جی؟ 12 سال. کتنے؟ اب آپ کہیں گے 12 سال تک ڈوبا رہا. کیا؟ ایک عورت بچ گئی تھی. ایک عورت کون تھی؟ دولہے کی ماں تھی. دولہے کی ماں تھی. آپ کو بتا دیہاتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب برات جاتی ہے تو ماں ساتھ وہ گھر سجاتی ہے، انتظار کرتی ہے میری بہو آ رہی ہے، میری نو آ رہی ہے. تو وہ رہ گئی تھی، باقی چلے گئے. جب واپسی آئے درمیان میں